السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام محمد عرفان احمد ہے اور میں بینک اسلامی میں ہیڈ شیئر کمپلائنس کے طور پہ کام کرتا ہوں۔ آج جس ٹاپک کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے رننگ مشارکہ، اور ہمارے اکثر جو کسٹمرز ہوتے ہیں یا پھر جو اسلامک بینکنگ سے متعلق جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو اس کے بارے میں علم ہو کہ اسلامک بینکس کس طرح سے کام کرتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ انٹرسٹ شو کرتے ہیں رننگ مشارکہ کے پروڈکٹ کو سمجھنے کے لیے۔ اس کو میں تھوڑا سا اس کا ایک بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے پہلے رکھوں گا کہ وہ تمام تر حضرات، وہ ہمارے کسٹمرز جو کنونشنل بینک سے بھی اگر فائنینسنگ لیتے ہیں تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کو ایک فلیکسیبلٹی میسر ہو کہ جس میں جس دن ان کے پاس ان کو ایک لمٹ میسر کر دی جائے اور اس لمٹ میں سے وہ جب ان کو ضرورت ہو وہ پیسے وڈرا کریں، اور جس وقت ان کے پاس سرپلس فنڈ آ جائیں تو وہ اس کو ادائیگی کر دیں۔ تو اس سے فائدہ ان کو یہ حاصل ہو جاتا ہے کہ جب وہ اس کچھ پیسے کی ادائیگی جب وہ کر دیتے ہیں تو اس دن کے اس دن کا جو رقم جتنی انہوں نے ادا کر دی ہے اس کے بعد ان کو سود کی ادائیگی نہیں کرنی پڑتی۔ کنونشنل بینک میں اس پروڈکٹ کو ہم رننگ فائننس کے نام سے جانتے ہیں، اور جب اسلامی بینکنگ کا آغاز ہوا پاکستان کے اندر تو اس میں کافی حد تک اس بات کی جو خواہش تھی کسٹمرز کی، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ اسلامی بینکس بھی ایسی کوئی پروڈکٹ لے کر آئیں جو کہ رننگ فائننس کا آلٹرنیٹو ہو۔ تو اس سلسلے میں جو ہمارے انڈسٹری کے ایکسپرٹس ہیں انہوں نے ایک حل تجویز کیا، اور جس کو ہم اور ایک پروڈکٹ تشکیل دی گئی جس کو آج ہم رننگ مشارکہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اسلامک بینکوں نے اس کا حل یہ نکالا، یا ان ایکسپرٹس کی طرف اس کا حل یہ پیش کیا گیا کہ ایک رننگ مشارکہ کی لمٹ کسٹمرز کو دے دی جائے، اور جس دن کسٹمر کو پیسوں کی ضرورت ہو تو کسٹمر بینک سے، اسلامک بینک سے اس کو وڈرا کرے، یعنی اتنے فنڈز اسلامی بینک سے لے لے۔ اسلامی بینک جو کہ ان فنڈز کو جب اپنے کسٹمر کو دے گا تو یہ اس طرح سے کنسیڈر کیا جائے گا کہ گویا اس کے بزنس کے اندر اسلامک بینک نے شرکت قائم کر لی ہے ان فنڈز کی حد تک۔ اور آج اگر مثال کے طور پہ ایک کلائنٹ ہے اور اس کے اگر ایک یوں سمجھیں کہ 10 ملین کا ایک اوورال اس کی انویسٹمنٹ اپنے بزنس میں ہے، اور 1 ملین اگر وہ بینک سے بھی لے لیتا ہے یا اسلامی بینک سے لے لیتا ہے تو اسلامی بینک کے جو پیسے ہیں وہ اس کے پیسوں کے ساتھ مل جائیں گے اور ایک شرکت قائم ہو جائے گی۔ اسلامی بینکس نارملی دیکھا جائے تو جو بھی کوئی کاروبار ہوتا ہے اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ہم 3 حصوں میں کیٹیگرائز کر سکتے ہیں، جس میں ایک آپریٹنگ ایکٹیویٹیز ہیں، ایک آپ کے پاس دوسری انویسٹنگ ایکٹیویٹیز، اور تیسری فائنینسنگ ایکٹیویٹیز۔ تو اسلامی بینکس اس میں مینلی آپریٹنگ ایکٹیویٹیز کے اندر شامل ہوتے ہیں، جس میں جو کور ریونیو جنریٹنگ ایکٹیویٹی ہے، جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کمپنی کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ جس میں وہ کسی چیز کی خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں یا کسی چیز کو تیار کر کے اس کے پھر آگے فروخت کر رہے ہوتے ہیں، تو اس مقصد کے لیے اسلامی بینک پارٹنر بن جاتا ہے۔ تو جس دن اسلامی بینک سے وہ پیسے لیتے ہیں اس دن اسلامی بینک کی اس بزنس کے اندر انویسٹمنٹ کنسیڈر کی جاتی ہے، اور جب ان کے پاس سرپلس فنڈ آ جاتے ہیں تو وہ اسلامی بینک کی انویسٹمنٹس جو ہے واپس کر دیتے ہیں اور وہ وڈرال ہو جاتی ہے۔ مدت کے اختتام پہ پھر ایک حساب و کتاب کیا جاتا ہے جس کا فارمیٹ پہلے سے ہی طے شدہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہم اس کے منافع اور نقصان کی تقسیم کریں گے یا پھر اس کی کیلکولیشن کو کس طرح سے کریں گے، اور پہلے سے طے شدہ جو پروفٹ کی پرسنٹیج ہے اس کے حساب سے پھر اس کے پروفٹ کو تقسیم کر لیا جاتا ہے، اور اگر کوئی خدا نخواستہ لاس ہو جائے تو اس لاس کو پھر ایز پر انویسٹمنٹ شیئرنگ ریشو ان کے درمیان جو ہے وہ تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ایک اسلامک بینک جو ہے وہ اپنے کسٹمرز کے ساتھ رننگ مشارکہ کا کانٹریکٹ کرتا ہے، جو کہ ایک رننگ فائننس کا جو ایک متبادل ہے، اور شرع کمپلائنٹ متبادل جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اور جس میں کسٹمر کی جو رننگ فائننس کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ ساری ہم اس پروڈکٹ کے ذریعے سے فلفل کر سکتے ہیں ایک جائز طریقے سے۔